اس سے بڑے دلائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہیں مجھے. اور آج یہی ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف دلائل دیتے ہیں نا، ابھی ایک ملحد کا میں نے ایک مثال دی تھی کہ اس نے موبائل ہاتھ میں نکال کے دکھایا اور اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا. تو ہم خدا کے اس دعوے کو، جو اللہ ہے نا جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ آگے کہنے لگا اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو کیا ہم مان لیں گے تو نے بنایا ہے بھائی؟ اب یہ بڑا زبردست، بظاہر بڑا زبردست اعتراض ہے کہ یار اللہ نے کہہ دیا میں نے کائنات کو بنایا تو مان لیں گے اللہ نے بنایا ہے بھائی. جیسے کوئی موبائل بولے میں نے بنایا ہے تو مان لیں گے کہ میں بول دوں یہ میں نے بنایا مان لو گے آپ؟ نہیں بھائی، ایسے تھوڑی. دلائل سے ثابت کرو کہ تم نے بنایا ہے، رپورٹیں پیش کرو. تو اللہ بھی آئے، بتائے، زمین پہ اترے، سمجھائے میں نے بنایا تو ہم مانیں گے. ایسے تھوڑی کوئی بھی دعویٰ کر دے. اب جن میں کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی نا، ان کی وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار بات تو صحیح ہے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے یہ چیز میری ہے تو دلیل کے بغیر نہیں مانی جائے گی. تو اللہ نے، قرآن نے کہہ دیا یہ اللہ نے بنایا ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا نا قرآن کی اور ترجمہ کر رہا تھا ملحد، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے قرآن میں مثالیں دی، اتنی بڑی کائنات، دن اور رات کا اختلاف اور دن اور رات کا بدلنا، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. میں نے کہا یہ آیت اتنی وجد والی آیت ہے نا، اسے سن کے مزہ آ رہا ہے کہ کتنا بڑا ثبوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خیر محترم کی دلیل یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو جب تک وہ دلیل نہ دے ہم اس سے موبائل کا، ہم اس کو مالک نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ اس نے ایجاد کیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا میں نے بنایا تو ہم کیسے بغیر دلیل کے مان لیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ مانیں، ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ نے نہیں بنایا، فرض کر لو آپ کی بات درست ثابت ہو گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے تو بنایا ہے نا. کیونکہ دعویٰ، مثال یہ یوں ہونی چاہیے، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے، اس پہ مجھ سے ثبوت مانگو گے نا، لیکن میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا، میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا، مان لو گے یہ دعویٰ؟ کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں مانے گا. آپ خدا کا، اللہ کا انکار کر کے کہ اللہ نے نہیں بنایا، اس سے آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ کسی نے بھی نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اس کائنات میں یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا. جن چیزوں سے یہ موبائل بنا ہے، جن دماغوں نے اس موبائل کو بنایا ہے، وہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئے؟ اس اشکال کا جواب پی جائیں گے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہیں بھائی. ڈکار لے کے نا ایسا بھننے بن گئے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں. آپ کو بحث یہ اٹھانی چاہیے کہ بھائی کوئی اس کا مدعی نہیں ہے، دعوے دار نہیں ہے، تو یہ خود سے بنا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لہذا یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن گئی؟ پھر ایک اور مثال محترم دیتے ہیں ملحد لوگ، اس طرح کی مثال ہے کہ کائنات اگر خود سے کسی نے بنائی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بنانے والا کچھ بناتا ہے، یہ بھی اشکال ہے نا. میں پہلے اشکال کا جواب دے دوں، بات کمپلیٹ ہو جائے. اب دیکھو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یار میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں، ایک تو فون جب بھی نکالتا ہوں فون آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، دعویٰ کرنے سے پہلے فلائٹ موڈ پہ لگا دوں میں اس کو، ہر وقت بچتا رہتا ہے یہ. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں نے بنایا ہے تو آپ اس پر یقیناً مجھ سے دلیل مانگیں گے، لیکن آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، اللہ تو بعد میں، اللہ پہ ڈسکشن تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے یہ تو ثابت کرو، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم کہتے ہیں ان کے فالوورز کو، پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو. نبوت اگلا اسٹیپ ہے، سمجھ رہے نا؟ آپ اگلے اسٹیپ پہ آ رہے ہو، پہلے شرافت ثابت ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے 40 سال کے بعد کہ میں اگر کہوں کہ احد کا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق امین ہیں، کوئی خیانت نہیں دیکھی ہم نے آپ میں کبھی. کیریکٹر کا صحیح ہونا ثابت کیا. نبوت اگلی چیز ہے. تو بھائی آپ پہلے یہ تو مانو کہ اس موبائل کو جیسے یہ خود سے نہیں بن سکتا، یہ کائنات بھی خود سے نہیں بن سکتی. اگلا اسٹیپ اللہ پھر ہم خود کر لیں گے. گھننے ہوتے ہیں جتنے اہل باطل ہے نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس لفاظی کے سوا
کچھ نہیں ہوتا. سب اس میں جو اہل حق کے علماء کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی, جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی, لفاظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. گھماتے ہیں باتوں کو. جو المحند المفند کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس بھی لفاظی ہے. کچھ تو ان میں بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں, دیکھے نہیں, کم علمی کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے, ان کے کو دلیل علم نہیں ہے ان کے پاس, تو اس لیے متاثر ہو گئے. تو وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ کی فضیلت کے اور فٹ کر رہے ہیں عرش کے اوپر جو اللہ نہیں ہے. ہم خیر اب یہ عرش والا موضوع پھر کلپ بنا دیتے ہیں لوگ, اس کو تو میں اب ڈیٹیل سے بناؤں گا انشاءاللہ بیٹھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہوگی کہ اللہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جب یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود سے کیسے بن سکتی. رہا یہ مسئلہ کہ جو بھی دعویٰ کرے میں نے بنائی ہے تو ہم کیسے مان لیں. ہم اس لیے مانیں گے کہ جب کوئی مشین بنتی ہے اور کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ میں نے بنائی ہے اور اس کو ہم نے دیکھا نہ ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں صحیح کون ہے. اگر دوسرا 6 مہینے 6 ارب سال میں بھی دعویٰ نہیں کر رہا, اس کے مزاحم میں آ کے کھڑا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب جو مدعی ہے وہ کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گم شدہ بچہ کہیں مل جائے نا کسی کو, تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا میرا ہے, تو جو آدمی کہے گا نا میرا بیٹا ہے, جب تک اس کے خلاف کوئی اور نہیں آئے گا ہم اسی کو اس کا باپ سمجھیں گے. مزاحمت میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اصول ہے یہ. بھائی دیکھو مسجد میں گھڑی گھومتی ہے, اعلان ہوتا ہے گھڑی جن صاحب کی آگے لے جائیں, بندہ آیا میری گھڑی ہے, آپ انتظار کرتے ہیں تھوڑا بیٹھو ابھی. کچھ نشانیاں تو بتائی جاتی ہیں, ایک بڑی سوئی ایک چھوٹی سوئی ہے, یہ ہے کچھ اس نے نشانیاں بتا دیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. وہ نشانیاں تکے میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اتفاق سے کیا نکلی, وہ صحیح نکلی, ہاں بھائی سوئیوں والی گھڑی ہے, یا اس نے کہیں چپکے سے تھوڑی گھڑی دیکھ لی تھی, نشانیاں بتا دیں. اب آپ بیٹھے ہوئے, صرف نشانیاں بتانا کافی نہیں ہوتا. ممکن ہے آپ نے وہ گھڑی گھما کے دکھا دی ہو لوگوں کو. اب آپ انتظار کرو گے بھائی جو اصل مالک ہے وہ آ جائے آ جائے آ جائے. نہیں آئے گا تو آپ سمجھو کہ یار جب اعلان سب میں ہوا ہے, گھڑی بھی یہیں گھومی ہے, نمازی بھی ابھی سارے مسجد سے نکلے نہیں ہے, ہم نے احتیاطاً کنڈی بھی لگا دی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ جھوٹ کہتا تو کوئی تو کھڑا ہوتا نا. اگر اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, 4000 سال 10,000 سال سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے بنایا, میں نے. تو جو سچی مچی کا خدا ہے وہ آ کے ایک بیان دے دے نا, 48 گھنٹوں کے اندر ایک ریکارڈ کروا دے کہ میں نے بنایا ہے. اس کے پاس 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال ہیں اس جھوٹے خدا کے پاس, کہ وہ آ کے کہہ دے کہ یہ غلط والا ہے, صحیح والا کون ہے. وہ 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال گزر گئے. وہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ مارکیٹ سے شاٹ ہے. تو اس پہ بولنے پر کوئی سچی خدا پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے بھائی. وہ زمین پہ اتر جائے, وہ فرشتے بھیج دے, وہ کچھ بھی کر کے بتا سکتا ہے. بھائی یہ قرآن میں جو خدا ہے جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے مسلمانوں کا, اللہ یہ نہیں ہے بھائی, اصل اللہ تو میں ہوں. وہ بولتا کیوں نہیں ہے. ارجل یمشون بہا, قرآن کہتا ہے بھگوان بتوں کے بارے میں, ان کے پاؤں کیوں نہیں ہے جن سے یہ چلتے ہیں, ان کے ہاتھ کیوں نہیں ہے جن سے یہ کھاتے ہیں. تو سچی مچی کا خدا جو اگر یہ والا سچی مچی کا نہیں ہے, جو سچی مچی کا اتر کے بتاتا کیوں نہیں ہے. بول نہیں رہا, اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے. ایک ہوتی چیز آتی ہے کم پڑ جاتی ہے, ہے ہی نہیں. تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو بولتا ہے, جو موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے باتیں کر رہا ہے, جو نوح علیہ السلام کو بھیج کے تبلیغ کر رہا ہے, جو قوم عاد قوم سمود کے واقعات سنا رہا ہے اور مثالیں دے رہے ہیں. ان کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں, جا کے دیکھ لو. تو جب بھی آپ کسی باطل کی دلیل سنیں نا تو فوراً متاثر نہ ہو. آپ یہ بولیں کہ اگر اس کی دلیل کو میں نے مان لیا تو اس سے بڑے اعتراضات تو نہیں کھڑے ہو رہے. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی دلیل کو اگر آپ مان لیں تو اس سے بڑے دلائل اس کے اگینسٹ قائم ہو چکے ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. لہذا آپ کو اس کی دلیل میں تعویل کرنی پڑتی ہے. پھر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو اپنے خلاف دلیل سنتے تو فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں, تعویلات. بھائی یہ تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانیں تو اس سے زیادہ دلائل ہیں. اس میں ایک اور خوب بات چل پڑی ہے, تو میں ایک مثال دے دوں پھر اس طرف آتا ہوں. میں
ایک ملحد نے یہ اعتراض کیا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, تو یہ جب اتفاق سے کچھ چیزیں بنتی ہیں بھائی ایسا ہی ہو گئی نا, تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ ایسے ہی ہو گئی. وہ تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو ایک چیز بھی بیکار پیدا نہ کی ہوتی. مثال دیے یہ جو عقل داڑھ ہے, بھائی ہم جب ایک داڑھیں آخر میں نکلتی ہیں نا بالکل اینڈ میں, یہ جو عقل داڑھ ہے یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ چبانے میں کام نہیں آتی. تو اگر خدا ہے تو ایسی داڑھ کیوں نکال رہا ہے جو ایویں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرض کر لو یہ ایویں ہے, فرض کر لو یہ کسی کام کی نہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے, کسی کام کی نہیں ہے. میری عقل داڑھ نکلی تھی, درد ہوتا تھا, میں نے نکلوا دی تو وہ کھڈا ہو گیا وہاں پہ اور درد بھی ایسے ہونا شروع ہوا, وہ ابھی پھر یہ کیا میڈیکل رپورٹیں پیش کروں میں, وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی تھی, اس نے نکال دی. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر تھا, اس سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ ڈاکٹر یہاں کا جو تھا نا وہ دوسری بھی داڑھ نکال رہا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو صحیح, الحمدللہ چائنا والے نے صحیح کر دیا اس کو. اس نے کہا وہ داڑھ بھی نکلوا کے آپ نے غلطی کی. اور اس چائنا کا ڈینٹسٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہ عقل داڑھ اتنی اہم ہے, یہ بڑھاپے میں یہی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا, باقی ساری داڑھیں شارٹ ہو جاتی ہیں, یہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. اور اس نے کہا اگر یہ چبانے میں استعمال نہیں بھی ہو رہی تو یہ بڑھاپے میں جو بتیسی لگتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بتیسی کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چیز ہونی چاہیے نا. تو داڑھ جو آپ کے بڑھاپے میں ڈاکٹر بتیسی لگاتے ہیں اس کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا, کیلوں سے تھوڑی ٹھوکیں گے وہاں پہ. تو عقل داڑھ اس کو سپورٹ کرتی ہے. خیر یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے. میں فرض کر رہا ہوں وہ بالکل کیا ہے, فضول ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کی باڈی میں کچھ فضول قسم کی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اگر کسی نے بنایا ہوتا تو ایک بھی فضول چیز پیدا نہ کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, تو جب یہ بغیر خدا کے انسان بنا ہے اگر, تو یہ دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہیں بھائی؟ یہ ہڈیاں جو نکل رہی ہیں اتنی مضبوط, یہ ہاتھوں میں کیوں نہیں نکل رہی؟ اور اس کے بیچ میں زبان کیوں ہے؟ اور ایسی زبان ہے کہ بالکل دانتوں کے سائز سے بڑی زبان ہے لیکن دانتوں کے نیچے آتی نہیں ہے. میں کتنی سپیڈ سے بول رہا ہوں نا. ایسا لنگس کے اندر اور حلق میں اللہ نے زبان کو فٹ کیا ہے کہ کتنی سپیڈ سے آدمی گھما رہا ہے, دانت ٹچ بھی ہو رہے ہیں آپس میں, لیکن زبان کبھی کبھار ہوتا ہے غلطی سے نیچے آ جاتی ہے, لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی. یہ زبان پھر یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ خود سے بنی ہوتی تو زبان گھٹنے سے نکل رہی ہوتی, آنکھ ایک اتفاق سے ادھر ہوتی, بعض لوگوں کی آنکھ ہاتھ میں ہوتی, وہ پائپ کے ساتھ ٹچ کر کے گھوم رہے ہوتے. آنکھیں کھوپڑی میں کیوں لگی ہیں؟ دونوں آنکھوں کو دیکھو, 2 کیمرے ایڈجسٹ کرنا, ایسی سیٹنگ کے ذرا سی آنکھوں کی پتلیوں کا جو فاصلہ ہے یہ 0.001% بھی اس میں یعنی ملی میٹر اگر فرق پڑ جائے نا تو بھینگا ہو جاتا ہے انسان. ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسا ورنیل کیلیپر استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے عام اسکیل استعمال نہیں ہوتے. ہم وہ 9th کلاس میں پڑھے ورنیل کیلیپر کہ بہت زیادہ یعنی بالکل اس کے سیم ہو, تو اتنا سیم فاصلہ کہ آپ جب یوں دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں پتلیاں کا فاصلہ, ورنہ ہونا یہ چاہیے میں جب ادھر دیکھوں تو ایک آنکھ پہلے چلے گئی, دوسری تھوڑی بعد آ رہی ہے. پہلے وسیم بھائی 4 نظر آئے, جب ادھر کو آئے تو 2 ہو گئے, پھر 1 ہو گئے, آخر میں پتا ایک آدمی آیا مجھ سے ملنے کا. سارا دن یہی چلتا رہتا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں دونوں پتلیاں اسی فاصلے کے ساتھ ادھر جا رہی ہیں, پھر دونوں, او بھائی ایسی ایڈجسٹمنٹ یار یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ناممکن ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں نے تیرے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ دیکھتا نہیں ہے ان کو. ولسانا تیری زبان نہیں بنائی, وشفتین تیرے ہونٹ نہیں بنائے. ہونٹ انسان میں کیسی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, ناک, آئی بروز, یہ آئی بروز خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, پلکیں خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں. یہ آنکھوں میں یہ جو بلیک پلکیں ہیں آنکھوں میں روشنی کو گھسنے سے بچاتے. آپ نے دیکھا ہو جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں اکثر وہ بار بار نا آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں, وہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے روشنی کو. کالا کلر جذب کر لیتا ہے نا روشنی کو, تو یہ جذب کر رہی ہے روشنی کو. اگر یہ سفید ہو جائے نا
تو آپ بار بار آنکھوں کو آپ یعنی جیسے دھوپ میں آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو جائے. ایک ایک چیز میں ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ایک چیز میں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایک آنت ہوتی ہے نا, اپینڈکس کی آنت جو درد ہو جاتا ہے, یہ اہم ہی ہے. وہ بھائی اگر یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی نے نہیں بنایا تو سینکڑوں آنتوں کا ایک فنکشن نظر آ رہا ہے, اور وہ معدے کے اندر فٹ ہوئی ہوئی ہیں. پہلے چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اور جیسے ہی میں تو ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار ہو گئے تھے نا, ان کے یہ جو ہوتا ہے نا لبلبا, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. تو مجھے پھر ڈاکٹر نے پورا ڈائیگرام بنا کے دکھایا جو علاج چل رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو ہوا کہ, انہوں نے کہا یہ ہوا ہے پیشنٹ کو. کیا خاندانی نظام ہے یار, جب بھی کوئی تیل والی چیز ہم کھاتے ہیں کیسے پتا اسی وقت تیزاب کا قطرہ پھینکتا ہے. پتے کو پتہ چل گیا مفتی صاحب طارق مسعود کے پتے کو, آج مفتی صاحب نے پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے پھوڑے ہیں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کتنے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, کہاں پھوڑ رہا ہوں بیٹھ. ISI کو نہیں پتا ہوتا, خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتا, موساد کو نہیں پتا, را کو نہیں پتا, پتے کو پتا ہے یار. پتے کو پتا ہے 2 پراٹھے کھائیں آج ایک قطرے سے کام نہیں چلے گا. 2 تیزاب کے 2 قطرے پھینکو ورنہ یہ پراٹھا مار دے گا مفتی صاحب کو. وہ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ تیزاب اتنا زہریلا تیزاب ہے کہ آپ وہ کھا کے دیکھو تو ویسے ہی مر جاؤ آپ. وہ ڈائریکٹ جا کے پراٹھے پہ ہی لگے گا جا کے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب تیل والی چیزیں کھاتے ہیں تیزاب نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا. ایسا سیٹنگ, یہ پتا خدا کی قسم خود بخود یہ پتا بنا کیوں, اسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیوں ہوا جہاں جا کے ڈائریکٹ پراٹھے پہ لگ رہا ہے, اور اس کو پراٹھے پہ ہی جا کے کیوں لگ رہا ہے, دال چاول پہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ اس کو پتا ہے دال چاول پہ نکلا تو گلا دے گا. پراٹھے کو گلانے کے لیے پتا چاہیے, تو کہتے ہیں نا جگر چاہیے. جگر نہیں چاہیے, پتا چاہیے. پراٹھا کھانے کے لیے جگر چاہیے. ہر آدمی کا کام پراٹھے کھانا, ڈبل روٹی اور پاپوں پہ ہماری نئی جنریشن آ گئی. پراٹھے کے لیے کیا چاہیے, جگر. تو لیکن پراٹھے کو ہضم کرنے کے لیے جگر نہیں, پتا چاہیے. آئی بات سمجھ میں, پتا چاہیے. تو خیر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی, یہ ناک یہاں کیوں لگی ہوئی ہے. ہم کھاتے ہیں تو اللہ نے وہی ناک کا انتظام کیا ہوا ہے, فوراً اسمیل بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز, ورنہ پہلے سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا, وہاں سے سونگھوا کے لاتے کہ بدبو تو نہیں آ رہی اس میں. پھر ٹیمپریچر چیک کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ. ہمارا ہاتھ بتا دیتا ہے کتنا گرم ہے, یہ زبان پہ رکھنے کا ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ بتاتا ہے ہمیں. ورنہ پہلے ہاتھ, وہ الگ الگ چیزیں مشینیں پیدا ہوتی ہیں, ہر چیز ایسی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں, جو آلات کھانے کے لیے چاہیے نا وہ ترتیب سے لگے ہوئے ہیں. ہم ہاتھوں سے پراٹھا توڑتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے نا. تو اللہ نے کہا یہی ہاتھ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اس کے لیے الگ کوئی یہ نہیں کہ گھٹنے میں اللہ نے کوئی الگ سے مشین فٹ کی ہوئی ہو کہ ہاتھ سے پراٹھا اٹھار کے پہلے وہاں لے کے جاؤ دیکھو کیا ٹیمپریچر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, توڑنا تو ہاتھ سے ہی ہے. تو اللہ نے کہا تمہاری انگلیوں کے پورے ہی بتائیں گے تمہیں. آئی بات سمجھ میں. کھانا زبان سے, اب زبان کیا کرتی ہے, وہ جو لعاب نکلتا ہے نا نشاستہ, اب میڈیکل سائنس کی زبان تو میں نہیں جانتا, ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹر نہ بھی بتائیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ چیزیں. یہ تو آج لوگوں نے ایک چیز بنا لی, ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھائی یہ تو خود پاگل سے ایک صاحب کہنے لگے پانی کس وقت پینا چاہیے, ڈاکٹروں نے کہا. میں نے کہا ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کی جسم خود بتا دے گا پانی کس وقت. ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھ, شادی کب کرنی ہے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو. ابے تمہاری باڈی بتاتی ہے کہ کب کرنی ہے. یہ تو ابا سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں. ابا سے پوچھ رہے ہیں ابا میں شادی کر لوں. بھائی ابا اگر ابا ہوگا بولے گا بیٹا یہ تو تجھے پتا ہے تجھے کتنی ضرورت ہے. تو ابا کو روکنے کا بھی اس لیے حق نہیں ہے شادی سے بچوں کو. تو اب دیکھو کہ ہم زبان جو ہے وہی کیا اسی نے نکالنا ہے نا, کہ وہ لعاب جو نکلے گا جو ہضم کرے گا, لعاب شامل ہوتا رہتا ہے نا یہاں سے, تو وہی زبان آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ کڑوا ہے میٹھا ہے, تاکہ اس چبانے کے پروسیس کے دوران کھانے کے مزے بھی آپ ساتھ ساتھ لیتے رہو. یعنی دانت چبا بھی رہے ہیں, یہ ضروری ہے چبانا. زبان تھوک نکال کے اس کھانے کو ہضم کرنے کا
ذریعہ بھی بن رہی, یہ بھی ضروری تھا. اب یہ نہیں ہے کہ لذت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, پراٹھا مزے کا کتنا ہے, بریانی مزے کی کتنی ہے, وہ